السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بل اسباب من اموال وتراب ونبات وحیوان وغیرها لیس بیدها شیء وانما الامر كله للہ وهي امام رب الاسباب كالخدم ينفقون من خزائن الملك بامره. والاسباب اور سارے اسباب، من اموال مثلا مال، و تراب اور مٹی، و نبات نباتات، و حیوان حیوانات، وغیرہ جو بھی ہیں، لیس بیدہا شیء ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ کسی چیز کے مالک نہیں. مثلا مٹی کے اپنے اختیار میں کیا ہے، ایک گدھے کے اختیار میں کیا ہے. وانما الامر کلہ للہ، اور بات یہ ہے کہ معاملہ اختیار سارے کا سارا صرف اللہ ہی کے پاس ہے. وہی اور یہ سب یعنی اموال، تراب، نبات، امام رب الاسباب اسباب کے رب کے سامنے، کالخدم خادموں کی طرح ہیں. ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، من خزائن الملک بادشاہ کے خزانوں میں سے، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ. یعنی یہ سارے اسباب اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے اپنا کام کرتے ہیں. وہ ان کو اس کام کے برعکس کچھ کرنے کو کہے تو وہ بھی کریں گے، تو یہ اسباب ہمارے لیے پھر فائدہ مند نہیں ہوں گے. تو اللہ نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہمارے فائدے کا بنایا ہے، لیکن پیچھے سے اصل حکم اللہ ہی کا ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. فلو ان ملکا من الملوک جعل لقصرہ مئۃ باب، اگر بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے اپنے محل کے 100 دروازے بنائے، وجعل علی کل باب خادما، اور ہر دروازے پر ایک خادم مقرر کیا، وقال لکل خادم، اور ہر خادم سے کہا، من جاء من الناس یسأل، جو بھی لوگوں میں سے آئے گا کچھ مانگنے کے لیے، فآتہ فلسا فقط، تو بس اس کو ایک فلس دے دینا، ایک پینی دے دینا. فإن اعترض معترض، اور اگر کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ یہ اتنے بس، فقل، تو کہہ دینا، ہذہ اوامر الملک، کہ یہی بادشاہ کے احکامات ہیں، یہ ان کا حکم ہے، مجھے تو یہی کرنے کو کہا گیا. وَأَنَا لَيْسَ بِيَدِي شَيْءٌ، اور میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، مجھے جو کہا گیا ہے میں تو وہی کر رہا ہوں. فَجَاءَ جَلِيسُ الْمَلِكِ، تو اتنے میں بادشاہ کا ہم نشین آیا، وقال، اور کہنے لگا، انا احتاج 100,000، مجھے 100,000 چاہیے، فاعطنی، مجھے دے دو، مجھے تو 100,000 چاہیے، مجھے 100,000 دو، میں بادشاہ کا دوست ہوں. فقال الخادم، تو خادم نے کہا، انا لا املک ان اعطیک الا فلسا واحدا فقط، کہ میری ملکیت میں تو صرف ایک فلس دینا ہی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، میں اس سے زیادہ کا مالک ہی نہیں ہوں. لیکن ان کنت من خواصہ، اگر تم اس کے خاص بندوں میں سے ہو، فادخل علیہ من الباب الآخر، تو ان 100 دروازوں کے علاوہ کسی اور دروازے سے داخل ہو. وَهُوَ يُعْطِيكَ إِذَا شَاءَ مَا يُرِيدُ، تو وہ تمہیں جب جو چاہے گا دے دے گا. میرے دروازے سے تمہیں ایک فلس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اگر زیادہ چاہیے تو کسی اور دروازے سے جاؤ. اور اسی طرح ہر دروازے والا کہے گا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ ہی کے لیے ہے سب سے بلند مثال. جمیع الاسباب جعلها اللہ بابا صغیرا ينتفع منه الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم
واللہ یرزقہم بواسطتها فہذا باب الاسباب. تو جمیع الاسباب، سارے کے سارے اسباب، جعلہ اللہ، اللہ نے ان کو بنایا ہے، بابن صغیرن، ایک چھوٹا سا دروازہ، یعنی سارے اسباب کو ایک چھوٹا سا دروازہ کنسیڈر کرو، ینتفع منہ الناس، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کلہم، سب کے سب، مؤمنہم و کافرہم، مومن بھی کافر بھی، یعنی یہ اسباب جو ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان سے سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. واللہ یرزقہم بواسطتها، اللہ انہیں ان کے واسطے سے رزق دیتا ہے. فہذا باب الاسباب، تو یہ ہے اسباب کا باب، یعنی دنیا میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ کسی نہ کسی کام کو کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اصل پیچھے حکم اللہ ہی کا ہے، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو وہ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں، نہیں تو نہیں ہوتی. اور پھر اللہ ہی کے حکم سے وہ مومن کافر سب کو فائدہ پہنچاتی. اما العطاء الجزیل، جہاں تک بہت زیادہ عطا کا تعلق ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہیلپ کا تعلق ہے، العطاء الکبیر، بہت بڑی عطا کا تعلق ہے، فاللہ یعطیہ بنفسہ، تو وہ اللہ تعالی خود عطا کرتا ہے، وہ اسباب سے بالا ہوتی ہے، اسباب کے ذریعے نہیں ہوتی، اسباب سے ابب ہوتی ہے. فیطلب من الملک مباشرۃ بالایمان والاعمال الصالحہ، تو یہ طلب کی جاتی ہے بادشاہ سے ڈائریکٹلی، ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو دھر لیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی میں وہ غار والوں کا واقعہ یاد کریں کہ جب 3 لوگ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بارش ہونے لگی، تو وہ تینوں ایک غار کا منہ کھلا تھا، وہاں اس کے اندر چلے گئے کہ جب بارش تھم جائے گی تو ہم اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا کہ جو ہی اندر گئے بارش اتنی تیز تھی کہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور اوپر سے بڑا سا پتھر آ کے غار کے منہ پہ بیٹھ گیا اور باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں رہا. اور وہ تینوں زور لگا رہے ہیں تو ہل کے نہیں دیتا، قریب تھا کہ مر جائیں. تو انہوں نے تینوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کے، اور پھر انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے تھے ان کا واسطہ دے کے جب دعا کی تو تھوڑی دیر میں ایک کی دعا سے تھوڑا پتھر ہلا، دوسرے کی دعا سے کچھ اور تیسرے کی دعا سے پتھر اتنا ہل گیا، آگے سے ہٹ گیا کہ وہ تینوں کے تینوں مصیبت سے باہر آ گئے. اب یہاں کوئی اسباب نہیں تھے، یہ اسباب کے بغیر مدد ہوئی تھی. کیسے؟ اعمال صالح کی بنا پر. تو جو لوگ ایمان اور اعمال صالح اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی غیب سے مدد کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نیک کام صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کریں، آپ کرتے جائیں اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اور باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں اور خوب توکل کریں پھر اللہ پہ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آسمان سے بھی برکتیں نازل کرے گا اور زمین سے بھی برکتیں حاصل ہوں گی، اور یہ اللہ کے خواص کے لیے ہوتی ہیں، جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، جو تھوڑے کو بھی بہت سمجھتے ہیں. اور جیسے مختلف مواقع پر سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی جب ان کے پاس اسباب کی نہایت کمی تھی. اب جنگ بدر ہی کو دیکھ لیجئے، کہاں دشمن کے 100 گھوڑے اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے.
100 گھوڑے دوڑتے ہوئے کہیں سے آ جائے تو ویسے ہی 200-300 کی جماعت کو کچل کے رکھ دیں, اور یہاں ان کے پاس دفاع کرنے کے لیے چند تلواریں اور 2 گھوڑے اور چند اونٹ تھے, تو اس سے بظاہر تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل ترین سجدہ اور اتنی آہوزاری, حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے ڈپیوٹیڈ تھے, اللہ ہی کے لیے کام کر رہے تھے سب, پھر بھی دعا کر رہے تھے. اور اس کے بعد نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. غزوہ حنین دیکھ لیجئے, غزوہ تبوک دیکھ لیجئے, غزوہ احزاب دیکھ لیجئے, کوئی ایک موقع نہیں, بے شمار مواقع ہیں سیرت میں. کہیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے, معجزانہ طریقے سے پانی اتنا ہو جاتا ہے. کہیں کھانے کی کمی آتی ہے تو وہ پوری کر دیتا ہے. تو اسباب کے اوپر بھی بہت کچھ ہوتا ہے, اسباب سے بالا بھی بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے پھر ایمان اور تقوی کی ضرورت ہوتی ہے. Just before coming to class, we learned this verse in Surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakumullahu bishay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil-ghayb. This was also another occasion when the Sahaba were going for Umrah with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they were in the state of ihram, they couldn't hunt. But that is exactly when the hunting animals are easily accessible. So we find so many opportunities in our life where it is that we are surrounded by temptations. That is when it is that we are being tested. Allah creates the asbab for those temptations to come right in front of us. And that is our test. Yes. I was thinking about also the tawakkul of Musa alayhi salam. How when he reached Madian, he didn't have anything. And then he helped those who he was able to help. Allah created the asbab. And then he sits down and he makes his dua, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yes. I'm so needy. And how Allah opened up the ways for him. So what is really needed from our side is taqwa, and so that we're able to, at the time of temptation, say no to the temptation. یعنی ہمیں اپنے کرنے کا کام کرنا چاہیے اور باقی اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں پہ ریلائی کرتے ہیں کہ وہ کریں گے کام, وہ نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یعنی کہ اوپر جیسے بادشاہ جتنا حکم ہوگا, جتنا دل میں ہی وہ نہیں ہو سکتا, یا پھر بیمار ہو جاتا ہے بندہ, یا پھر سستی ہو جاتی ہے, یا پھر کوئی ایسے اسباب جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, وہ چاہ بھی رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا. تو اس سے اندازہ لگا سکتا ہے بندہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. کبھی کبھی آپ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں, کوشش بھی ہوتی ہے, پلان ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں نہیں ہو پاتی اور وہ نئی چیز ہو سکتی. تو ہم سب کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ خالی اسباب کچھ نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. وقال اللہ سبحانہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا, یعنی مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, اس کا وہاں خیال بھی نہیں جائے گا, اس کی کہیں پلاننگ میں ہی نہیں ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے تو وہم و گمان نہیں تھا, یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, لیکن اللہ اس کے لیے وہ سبب پیدا کر دے گا. وَإِذَا عَاشَ الْإِنسَانُ مَعَ الْأَسْبَابِ بِدُونِ الْإِيمَانِ, اور جب زندگی گزارتا ہے انسان اسباب کے ساتھ ایمان کے بغیر, نزلت بِهِ 5 عقوبات, تو اس پر 5 بلائیں اترتی ہیں, 5 سزائیں ملتی ہیں. کل واحدۃ اشد مما قبلہا, ہر ایک پہلی سے بھی زیادہ شدید ہوتی. الاولی, پہلی چیز, الاسراف, اسراف, ایکسٹراویگنس. فإن من لم يتقید بأوامر اللہ وحدودہ, تو جو شخص پابندی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کی, اصیب بآفت الاسراف, تو وہ اسراف کی آفت پہ مبتلا ہو جاتا ہے. وبغض اللہ لہ, اور اللہ اس سے بغض رکھتا ہے. وہو مسرف علی نفسہ, اور وہ اپنی جان پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے. ومحروم من محبت اللہ, اور اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. فإن اللہ لا يحب المسرفین, کیونکہ وہ مسرفین سے محبت نہیں رکھتا, حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. الثانیہ, نمبر 2, التبذیر, فضول خرچی. فبعد الاسراف یأتی التبذیر,
اسراف کے بعد دوسری بلا تبذیر آتی ہے، لعدم الایمان باللہ، جس میں اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، فہو یسرف ثم یبذر، وہ اسراف کرتا ہے پھر فضول خرچی کرتا ہے، والتبذیر من صفات الشیاطین، اور تبذیر شیطان کی صفات میں سے ہے، شیاطین یعنی شیطانوں کی صفات میں سے ہے فضول خرچی، فیکون اخا لہم، تو وہ ان کا بھائی بن جاتا ہے، لأنہ اتصف بصفاتہم، کیونکہ اس نے ان کی صفات اختیار کر لی، شیطانی صفات اور اخلاق اختیار کر لیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ ناشکرا پن کیا ہے کہ وہ اس جگہ نہیں خرچ کرتا جہاں کرنا چاہیے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں مال ضائع کرواتا ہے، فضول میں پیسے ضائع کرواتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ الثالثہ الترف، لگژری، وہو فوق التبذیر، اور یہ فضول خرچی سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، یعنی لگژریس لائف گزارنا۔ وَإِذَا حَصَلَ التَّرْف جَاءَ الْفِسْقُ، جب کسی انسان کی زندگی میں حد سے بڑھ کر خرچ کرنا آ جاتا ہے یا ہر معاملے میں حد سے بڑھنا آ جاتا ہے تو اس کے اندر نافرمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ان پر بات چسپاں ہو جاتی ہے، تو پھر ہم ان کو پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ دمرناها تدمیرا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ الرابعة الإجرام، جرائم، جرم کرنا۔ فتأتي الجرائم بعد الترف، خوشحالی کے بعد جرائم آ جاتے ہیں۔ فحیثما کانت الترف کانت الجرائم، جہاں بھی بہت خوشحالی ہوگی وہاں جرائم بھی بہت ہوں گے۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس میں جو انہیں خوشحالی دی گئی تھی اور وہ تھے مجرم لوگ۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے پاس اسباب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر انسان ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ان اسباب کو صحیح جگہ استعمال کرے۔ مثلا روپیہ پیسہ زیادہ ہو جائے، آپ کے پاس سہولتیں بہت ہوں، تو پھر اب اس لیے آپ کی ڈیزائرز اور آپ کی وانٹس اور بڑھ جائیں گی، پھر آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس کام میں لگ جائیں گی اور آپ کے اوقات غلط کاموں میں استعمال ہوں گے، پھر مقابلے بازی شروع ہو جائے گی، پھر تکاثر تفاخر شروع ہو جائے گا، پھر ایک طبقہ بہت زیادہ جب رکھتا ہے تو دوسرا جو ہے کنگال ہونے لگتا ہے، کیونکہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے سوسائٹی کا، تو پھر جرائم بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کرتے کرتے ایک سوسائٹی کے اندر خوشحالی کی بجائے بدحالی پھیل جاتی ہے۔ دوبارہ سے میں اس کو بتاتی، اسراف کیسے ہے؟ مثلا اگر 1 لوٹے پانی سے وضو ہو سکتا ہے تو اس کی جگہ 10 لگانا، بس ٹیپ کھول دینا اور پھر چھوڑ دینا، شاور کھول کے کھڑے رہنا، حد سے زیادہ پانی استعمال کرنا، پھر نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وی کین افورڈ، یہی مینٹالٹی ہوتی ہے نا پیچھے،
مال زیادہ ہے نا، مال بھی سبب ہے. اس صفحے میں سب سے پہلا سبب مال کو بتایا گیا. تو وی کین افورڈ، کیا فرق پڑتا ہے؟ کھانا زیادہ ہے، تھوڑا بہت کھاؤ، باقی پلیٹ اٹھا کے بن میں ڈالو. الیکٹریسٹی کا غلط استعمال، ڈیکوریشن کے اوپر کتنے کتنے دن، رات کے وقت کس نے آ کے آپ کے گھر کے باہر چیزیں دیکھنی ہے؟ فار واٹ؟ صرف یہ ظاہر ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے. غریب تو نہیں کر سکتا. عام بیگ سے بھی کام چلتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ. تو حد سے زیادہ خرچ کرنا کیا ہے؟ اسراف ہے. اچھا، پھر ہے تبذیر، فضول خرچ کرنا، یعنی جو چیزیں ضرورت نہیں وہ خرید کے رکھتے جانا. آج کل سیلز بہت لگی ہوئی ہیں، ایک چکر لگا کے آتے ہیں. اب کیا خرید رہے ہیں ان سیل سے؟ سب کو کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہوگا. جو لا کے رکھا بھرا کبھی کام آ جائے گا، پتہ نہیں وہ کبھی کب آئے گا. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر اس کو نکال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد طرف، لگژری، یعنی خوشحالی کو ظاہر کرنا، یعنی بہت عیش و عشرت میں جینا. اور اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ساتھ شامل ہوتی ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کی نیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی نیڈ ہے کپڑے، آپ کی نیڈ ہے صاف ستھرا آپ کا رہن سہن ہو. لیکن اس میں اس طرح کی چیزوں کو لاتے جانا گھر میں خرید کے کہ جس سے اور کمفرٹ بڑھ جائے، اور کمفرٹ اور کم. اچھا، جب کمفرٹ زیادہ بڑھتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی عبادات چلی جاتی ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے. آپ نے وہ بستر اٹھوا دیا تھا نا کہ جس کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہوئی تھی. اور پھر اجرام، جرم کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، قوانین کو توڑنا، حدود کو توڑنا، غلط کام کرنا. تو جب اسباب بکثرت ہو جائیں، صرف ساری توجہ اسباب پر ہی ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ انوائرمنٹ کے مسائل ہیں، ان کے پیچھے یہی چیزیں ہیں نا. مثلاً پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم فروٹ خرید کر اپنے ہاتھ سے کاٹ کے اس کو کھا لیتے تھے. اب ہمیں وہ پیکس میں چاہیے، صرف بنا بنایا چاہیے، ریڈی میڈ چاہیے. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اتنا گاربیج کیوں کلیکٹ ہو جاتا ہے؟ گاربیج کس چیز سے بنتا؟ اگر آپ ایک نیچرل لائف گزار رہے ہیں تو آپ کا گاربیج کتنا ہوگا؟ چند چھلکے ہوں گے آپ کے بن میں، اور وہ بھی کیا ہوگے؟ ڈیکمپوز ہو جائیں گے. لیکن یہ سارا جو گاربیج ہم نے اکٹھا کر لیا، یہ نتیجہ ہے اس لائف سٹائل کا، جس میں اسباب کی کثرت نے طغیانی یا فساد برپا کر دیا. زندگی گزار رہے ہیں خوشحالی میں، اور جو دوسرے ہیں وہ تو غریب ہو گئے، تو پھر جب ان کو وہ پیسہ نہیں ملتا تو جرم کرنے لگتے ہیں، چوریاں ڈاکے کرنے لگتے ہیں. بالکل. Sada, just as you mentioned about the environment, and that's what we increasingly study, that because we have a disconnect between the value of nature, that's why we use it only as means to get benefit out of it, like how they can serve it for our benefit. And that's why increasingly we are becoming, and everything that you have mentioned, the author has mentioned about the stages in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala has told us, whether it's israf, whether it's, tabdheer, and then the resulting, what's kind of fascinating is that, of course, there's luxury, but then there is kind of ijram. And these ajram are actually committed by the elite, the people who are actually have their bellies full. They don't want to let go of anything. There's self-interest so much, and a lot of people are exploited through this process, marginalized, and in dire conditions. And I was thinking, who is going to dictate that? Where are the principles going to come from if we have no iman? Like, if we don't know, of course we can go to, huge lengths for that kind of corruption that we are causing on earth. آپ دیکھیے بہت سے اینیملز کیوں ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں، ان کی کھالیں چاہیے ہمیں، ان کو بے رحم طریقے سے کل کرتے ہیں، پھر ان کی فر سے ہم اپنے کوٹ بناتے ہیں، اور انتہائی ایکسپینسو ہوتے ہیں، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. اسی طرح مخصوص جانوروں کو لیدر چاہیے، اس لیدر کی جوتی چاہیے. ان جانوروں کا اور پھر کرنا کیا ہوتا ہے؟ مار کے ان کی وہ مخصوص چیز لے کے باقی ان کو ظالمانہ طریقے سے پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ جرم ہے. الخامسۃ العقوبۃ والتدمیر، سزا اور بربادی. فردن کان المسرف المبذر کا قارون، ایک انسان جو مسرف اور مبذر تھا جیسے قارون. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. انجام کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تو ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور اس کے گھر کو بھی. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ،
تو اس کے لیے کوئی جتھا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ انتقام لینے والوں میں سے. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. جب انسان اس لائف سٹائل کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر کوئی نہ کوئی پکڑ آ جاتی ہے اور اس میں انسان تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ آپ نے جس عیش و عشرت کی زندگی گزاری اس میں بہت سے لوگوں کا خون پیا، بہت سے لوگوں کو محروم کیا، ان کا استحصال کیا، ان کو ایکسپلائٹ کیا. تو ایک تو ان کی طرف سے مدد نہیں آتی، دوسرا یہ کہ ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے اگر آپ کو بچانا چاہیں خسف سے تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ ان کو یہ ہوگا ہم بھی ساتھ ہی ڈوبیں گے. او تکون العقوبۃ جماعیہ، تو فرد کی سزا بھی ہوتی ہے اور اجتماعی سزا بھی. اذا کانت المعصیۃ اجتماعیۃ، اگر کوئی گناہ اجتماعی طور پر ہو رہا ہو، کلیکٹیولی ہو رہا ہو. کما اغرق اللہ الطاغیۃ المستکبر فرعون وجنودہ فی الیم، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سرکش متکبر فرعون اور اس کے لشکروں کو سمندر میں ڈال دیا، غرق کر دیا. حینما قال انا ربکم الاعلی، جب اس نے کہا کہ میں تمہارا رب اعلی ہوں. فاطاعوہ، تو ساری قوم نے اس کی بات مان لی. فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، تو ہم نے اس کو بھی پکڑا اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑا اور ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والاسباب التي امر اللہ بها نوعان، تو وہ اسباب جن کا اللہ نے حکم دیا ہے دو قسم کے ہیں. نمبر 1 الاول اسباب دنیویہ کالاکل والشرب والنکاح واللباس والسکن والمرکب والاشیاء والاموال ونحوها، دنیاوی اسباب جیسے کھانا پینا، نکاح، لباس، گھر، سواری، اشیاء، اموال وغیرہ وغیرہ. الثانی اسباب اخرویہ کالایمان والعبادات والاعمال الصالحہ والدعوہ الی اللہ والجہاد فی سبیلہ ونحو ذلک، آخرت سے متعلق اسباب جیسے ایمان، عبادات، نیک اعمال، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں ہی اسباب ہیں. ایک وہ اسباب ہیں جو آپ کو دنیا میں آگے بڑھاتے ہیں اور ایک وہ اسباب ہیں جو آپ کو آخرت میں آگے بڑھاتے ہیں. نحن مأمورون ان نأخذ من الاسباب الدنیویۃ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دنیاوی اسباب کو اختیار کریں. ما احل اللہ لنا بقدر الحاجت والبقاء، جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں اسباب بقدر حاجت، بقدر ضرورت، اور جو باقی رہنے کے لیے ضروری ہیں. ونأخذ من الاسباب الاخرویۃ التي تقرب الى اللہ ما استطعنا، اور ہم آخرت کے متعلق اسباب کو اختیار کریں جتنی ہم میں استطاعت ہے جو اللہ کے قریب کرتے ہیں ہمیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، پس اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت، طاقت، ہمت ہے، اور سنا کرو اور اطاعت کیا کرو اور خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے اپنے ہی لیے زیادہ اچھا ہے، تمہیں ہی فائدہ ملے گا اس کا. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. والاسباب والنعم والجوارح اذا لم يدخلها الدین تکون سببا للبعد عن اللہ ونزول العقوبات. بہت ہی زبردست جملہ یہ. کہتے جتنے بھی اسباب ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو ہمارے پاس اعضاء ہیں، جسم ہے، اذا لم يدخلها الدین، جب ان میں دین داخل نہیں ہوتا، جب یہ دین کے تابع نہیں ہوتے،
تو کیا ہوتا ہے؟ تکون سبباً، یہ سبب بن جاتے ہیں للبعد عن اللہ، اللہ سے دوری کا. یہی چیزیں ہمیں اللہ سے قریب بھی کر سکتی ہیں اور یہی چیزیں اللہ سے دور بھی کر سکتی. دین ہوگا تو مال اور اسباب سارے اچھے رستے میں استعمال ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور اگر دین نہیں تو اتنا ہی زیادہ نقصان. ونزول العقوبات، اور سزاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے. یعنی بالآخر جب انسان ان چیزوں کو غلط استعمال کرتا ہے تو یہی چیزیں پھر اس کے لیے مصیبت کا، وبال کا سبب بن جاتی ہیں. اور اگر ڈائریکٹلی وہی چیز مصیبت نہ بھی بنے تو اس کے نتیجے میں انسان کو مصیبتیں بھگتنی پڑتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ لگژریس فوڈ ہی انسان کی صحت کو کیسے برباد کرتی. اسی طرح باقی چیزیں بھی جو، یعنی اٹس آل اباؤٹ اوور لائف اسٹائل. ایک ہے وہ لائف اسٹائل جس میں انسان کے اندر ایمان، عمل صالح اور تقویٰ ہے، اور ایک وہ ہے جو ان سے خالی ہے. دونوں کا انجام مختلف ہے. واللہ عز وجل قد جعل لکل حق حدا، اللہ عز وجل نے ہر حق کے لیے ایک حد بنائی ہے. من تجاوزہ خرج من الحق الی الباطل، جو اس سے آگے نکلتا ہے وہ باطل میں جا گھستا ہے. وقد جعل اللہ لکل شیء سببا، اللہ نے ہر چیز کے اسباب بھی بنائے ہیں. فتقع الاحداث مرتبۃ علی اسبابها، تو احداث جو یا واقعات ہوتے ہیں یہ اسباب پر مرتب ہوتے ہیں. وہی فی الوقت ذاتہ مدبرۃ بحسابها بلا تعارض بین ھذا وھذا، فلکل حادث سبب ووراء کل سبب تدبیر من اللطیف الخبیر. وہی فی الوقت ذاتہ، یعنی عین اس وقت، مدبرۃ، تدبیر کیے گئے ہوتے ہیں، بحسابها، ان کے حساب، پوری کیلکولیشن کے ساتھ، بلا تعارض، بغیر کسی کنٹرڈکشن کے، بین ھذا وھذا، اس کے اور اس کے. فلکل حادث سبب، تو ہر واقعے کا کوئی سبب ہوتا ہے، اور وراء کل سبب تدبیر، اور ہر سبب کے پیچھے تدبیر ہوتی ہے. من اللطیف الخبیر، اللہ اللطیف الخبیر کی. وقد خلق اللہ الاسباب لحکم عظیمۃ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عظیم حکمتوں کی وجہ سے اسباب پیدا کیے ہیں. ومنافع ومصالح للعباد، اور بہت سے فائدوں کے لیے اور بندوں کے مصلحتوں کے لیے، بندوں کی بھلائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں. Assalamu alaikum. Ustaz, I was looking at these 5 things and then looking at the sentence that's above it, that these are 5 punishments that come with them. And subhanallah, what delusion has shaitan put us in these days that we run after luxury. It's thought of as an accomplishment. If you want to become something, you have to goal ban gaya. اور یہ تو اتنا, and it's so readily available. Then I was remembering what we did in our lesson, that like this, however tested, that it was in front of them, but they did not actually do the hunting. So it's اسی طرح یوسف علیہ السلام کے عورت نے خود دعوت دی برائی کی, لیکن انہوں نے صبر کیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے. یعنی اصل چیز یہی ہے, تقویٰ یہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بھی تقویٰ اور صبر کی تعریف کرتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ کیسے کہ جب برائی کا موقع ہو اور پھر انسان اپنے آپ کو روک لے. جب ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے تو اس وقت انسان عقل اور سمجھ سے کام لیتے ہوئے اندھا دھند ان ٹرینڈز کے پیچھے نہ بھاگے. Almost a similar point I was thinking, Ustaza ji, for these 5 things that are mentioned here. The first 4 are not recognized as uquba. While it is being mentioned here that these are uqubat, none of us recognize them as an uquba. We actually recognize them as a blessing in a way, something that is fulfilled in your wish list. یا ہم دوسروں کو دیکھ کے کہتے واہ. Exactly, people envy others on this. So it is such an eye opener that this is an uquba. انسان جب اس لائف سٹائل کا عادی ہو جاتا ہے نا, تو پھر اگر کسی وقت یہ چیز مہیا نہ ہو تو پھر اس کی مزری دیکھیں, وہ اپنے آپ ہی کے اندر کس طرح جل جاتا ہے. تازہ میں ایک چیز یہ سوچ رہی تھی کہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی ایسی چیز ایک نہیں ہے کہ جو اپنے پیچھے پچھتاوا نہ لاتی ہو. یعنی انسان اپنے سب سے قیمتی متاع اپنا وقت ان چیزوں میں لگاتا ہے,
اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے کتنا اپنا وقت اور اپنا مال اور اپنی توانائی ان کے اوپر ضائع کی. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف ایسی مثالیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں ایک وقت تھا لوگوں کے پاس یہ سب کچھ تھا اور اب وہ کس حال میں ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان مثالوں سے نہیں سیکھتے. یعنی اپنی ڈیکوریشن کو دیکھ لیں ہم, پھر گھروں کی ڈیکوریشن کو دیکھ لیں, پھر باقی ساری چیزوں کو, یعنی ہم نے ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا, ان ساری چیزوں کو ہم نے نیڈ بنا لیا, اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس طرح کی زندگی اختیار کرنے کے لیے اپنا ایمان, دین, نمازیں, ہر چیز قربان کرتے چلے جا رہے ہیں. میری بھی سمجھ میں اب یہ چیز آنے لگی کہ جب خواہشات کو ضروریات بنا لیا جاتا ہے تو انسان پھر اسراف کو سوچتا ہی نہیں کہ ہم اسراف کر رہے ہیں. بالکل, وہ تو کہتا ہے یہ میری ضرورت ہے میری. اور اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو زمانہ گزارا ہے پچھلا, کہ اس میں جن چیزوں سے کام چل جاتا تھا یا جو چیزیں عیاشی میں یا آسائشوں میں استعمال ہوتی تھی وہ اب گھر کی ضرورت بن گئی, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم سب کے پاس ہے تو ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایکسٹرا ویگنس کی بات نہیں کر رہی, لیکن جو فرسٹ پوائنٹ ہے تو یہ بھی تو ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو اس کا اظہار کر سکتا ہے وہ اچھے کپڑے پہن کے یا, لیکن اس کی کوئی لمٹ بھی تو ہو. بہت سے لوگ یہی جواز پیش کرتے ہیں جنہوں نے بات کی نا کہ جب اللہ نے بہت نعمتیں دی ہوں تو وہ ظاہر بھی ہونی چاہیے. کیا صحابہ کے پاس نعمتیں آئیں؟ عبد الرحمن بن عوف مدینہ آئے اور مکہ میں سب کچھ چھوڑ آئے تھے, تو پھر ان کے پاس جو مال آیا کیا کیا انہوں نے, کہاں لگایا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا مال نہیں تھا, لیکن کہاں لگا؟ کچھ لوگ اپنے انہی وسائل اور انہی اسباب کو اپنی آخرت کے بلند درجوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور کچھ لوگ صرف دنیا ہی بناتے چلے جاتے ہیں. جیسے کسی نے کوئی دیکھ رہا تھا پروگرام, آج کل ایسے پروگرامز بناتی ہیں کہ جس میں جو بہت امیر لوگ ہیں وہ اپنے گھر کی پوری سیر کراتے ہیں, اور یہ چیز میں نے کہاں سے لی اور وہ چیز کہاں سے لی, اور ان کی آڈینس میں امیر اور غریب سب طبقہ شامل ہوتا ہے, اور لوگ پاگلوں کی طرح پھر ان چیزوں کی حسرتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور اسنیپ چیٹ پہ جو پروگرامز بنائے ہیں باقاعدہ ٹی وی پروگرامز ہیں جس کے بیچ میں وہ دکھاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے نا ریٹ ریس, کہ بندوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کا اینڈ کیا ہوگا. یہی لوگ مرتے ہیں اکیلے, اتنے 25 بیڈ رومز والے گھر میں مر جاتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ اس انجام کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن حسرت کرنے لگ جاتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ چیزیں ملیں. قارون کو دیکھ کے لوگوں نے کیا کہا تھا, اور ذوالقرنین کی مثال دیکھیے, اس کے اپوزٹ انہوں نے کیا کیا, اسباب کے ساتھ لوگوں کی مدد کی, لوگوں کی خدمت کی, کہاں تک پہنچے. صرف یہ نہیں کہ اپنے شہر, اپنے ملک, اپنے خاندان اور ان کی اصلاح کر لی, ان کے حالات درست کر دیے. جب اسباب ملے تو دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ان کو وال بنا کے دی, اور اس جیسی وال شاید قیامت تک کوئی اور نہ بنا سکے. اور کس طرح انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے سارے کام کیے. بسم اللہ, السلام علیکم. I was thinking about these 5 things, subhanallah, tabdir, taraf, israf, all these things, subhanallah. If we use it in a good way, instead we do israf, we give sadaqah, that we send in for akhirah. Inshallah, the luxury life, we will get it in akhirah. Whatever money we want to spend in non-necessary stuff, we should just save it and put it in sadaqah. You're not going to waste it. It's going to wait for you in akhirah. Inshallah, you will have luxury life in akhirah. اور اس میں بھی صرف آپ دیکھیے کہ صدقہ کی جہاں تک بات ہے تو صرف کسی باکس میں ڈال دینا ہی صدقہ نہیں ہوتا, کیونکہ صدقے کے ساتھ ہمارا بس ایک خاص مخصوص ذہن ہے کہ کسی ڈبے میں ڈال دیا اور صدقہ ہو گیا. ایسے پروجیکٹس بنانا, ایسے کام کرنا, کیونکہ مال کے ساتھ جان لگانے کا بھی کہا گیا ہے. بعض اوقات ہم صرف مال دے کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے بیاہ پہ کر دے گا, لیکن اپنا وقت نہیں لگاتے, اپنی صلاحیتیں نہیں لگاتے, کیونکہ ہم اپنا وقت اور صلاحیتیں اور چیزوں میں لگا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ایکچولی جو لمٹ کی بات ہے اس پہ میرا ایک لیڈی کا اگزامپل ہے کہ اس کو بہت عادت تھی پارٹی کرنے کی, ایوری ڈے, یعنی ویکینڈز ایوری ڈے, تو گھر چھوڑ کے باہر جانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو کینسر دے دیا, تو کینسر میں بھی شی یوز ٹو گو آؤٹ. اب اس کو باہر جانے کی ایسی عادت ہو گئی ہے, ہر پارٹی میں نیا کپڑا چاہیے, ہر پارٹی میں میک اپ چاہیے, تو اس کے لیے تو پیسے لگتے ہیں. اب اس نے گھر چھوڑ دیا, اب وہ کس طرح سے وہ مطلب اللہ کے راستے سے بھی ہٹ رہی ہے, گھر کے کاموں سے بھی ہٹ رہی ہے, اور لگژری بھی چاہیے اس کو. پھر اب لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا ایسا ہے, تو لوگوں نے کھانا وانا پکا کے اس کے بیٹوں کو ہر ویکینڈ دینا, ہر ویک دینا, لیکن وہ گھر میں نہیں وقت بتاتی تھی.
اور پیسے بھی اکٹھے کر کے مسجد سے دیے گئے اس کو، لیکن وہ کہاں خرچ کرتی تھی؟ وہ ادھار لے کے اپنے میک اپ پہ اور کپڑوں پہ، اور پھر جا کے ویکینڈز میں باہر کرتی تھی. تو مطلب یہ لگژری جو ہوتی ہے وہ ایسی عادت بن جاتی ہے، نشہ ہو جاتا ہے. آج کل یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے مترفین جو ہیں، جو ایک دفعہ ایک ایسی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر خوب غدر مچاتے ہیں اور پھر اکیلے رہ جاتے ہیں. سچی بات ہے کہ جب یا کبھی بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. جی بالکل، سزا کے وقت بالکل اکیلے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ہم نے بہت سارے تبصرے کر لیے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ پر اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنی آخرت کے لیے اپنے ان سارے ریسورسز کو، چاہے ہمارا ٹائم ہے، چاہے ہمارا جان ہے، مال ہے، وقت ہے، ذہنی صلاحیتیں، کچھ بھی، ان کو میکسیمم کس طرح آخرت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.